وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. क्या आया है इंसान पर एक वक्त ज़माने से लम यकुन शैअन मज़कूरा जब वो नहीं था कोई ऐसी शय जिसको ज़िक्र किया जाए। क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त भी आया है ज़माने का कि जब इंसान कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। पहली आयत करीमा से इस सूरत का नाम लिया गया है। हमारे यहाँ जो इस सूरत का मशहूर नाम है सूरतुद्दहर, चूँकि पहली आयत में ही हीनुम मिनद्दहर का लफ्ज़ है, लेकिन इसका एक और मशहूर नाम जो अरब मुल्कों में मशहूर है वो इंसान भी है। इस सूरत का नाम इंसान। पहली आयत करीमा में अलल इंसान हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर, तो इस सूरत का नाम सूरतुद्दहर भी है और सूरतुल इंसान भी। जो सूरतों के नाम हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखे। हर सूरत का नाम इस सहाबा किराम ने पहचान के लिए रखे थे हाफिज़ पे। एक सूरत के अंदर जो कोई बड़ा मशहूर कोई बात ज़िक्र होती तो
اس شہرت کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھ دیتے، یا جو ایک صورت کا موضوع ہوتا، جس میں جس موضوع پر ایک صورت میں بات ہوتی زیادہ، اس کے نام سے صورت کا نام رکھ لیتے، یا اس صورت کی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہوتی اس سے صورت کا نام رکھ لیتے۔ مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ پہلی صورت، دوسری صورت جو ہے، اب اس میں گائے کا ایک قصہ ہے، بنی اسرائیل کو حکم ہوا گائے ذبح کرے، انہوں نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کیے، سوالات کیے، مشہور قصہ ہے بنی اسرائیل کا، تو پوری صورت کا نام اس صورت کے نام سے مشہور ہو گیا، سورۃ البقرہ۔ سورہ آل عمران، اس میں آل عمران، عمران کی آل کا ذکر ہے، عمران حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ تو چونکہ سورہ آل عمران عیسائیوں کے بارے میں ہے، زیادہ تر نجران کا وفد آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی تھی، ان کو دعوت دی تھی، تو ان کو بات چیت کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے جو اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی تھی، سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں، تو آل عمران، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ سورہ اخلاص ہے، اب سورہ اخلاص کے اندر لفظ اخلاص یا توحید موجود ہی نہیں ہے، یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اس سورت کا موضوع اللہ کی توحید ہے، تو اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھ دیا گیا۔ سورۃ التوحید بھی اسے کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کئی دفعہ سورت کا نام، سورت کا جو پہلا لفظ ہے اس سے رکھا جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین، سورہ صاد، سورہ قاف، سورہ براءہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یا اس سورت کا نام سورۃ التوبہ بھی ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ جو 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے لیکن انہوں نے سچ بولا تھا، تو اللہ نے آخرکار ان کی توبہ قبول کی، تو وہ مشہور واقعہ ہے اس سورت کے اندر۔ تو یا پھر پہلی آیت کے اندر جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ سے سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر صورتوں کے ناموں میں اختلاف ہو، بعض مصاحف میں کوئی نام لکھا ہو، بعض مصاحف میں کوئی نام لکھا ہو، تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تو تحریف ہو گئی، یہ تو قرآن کریم میں سورت کا نام یہ تھا، تو دیکھو کچھ لوگوں نے تحریف کر کے یہ رکھ دیا ہے۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، امریکہ سے کسی خاتون نے لکھا تھا، فلوریڈا سے، اور اس کا موضوع ہی سارا یہ تھا کہ دیکھو جی، وہ پاکستانی خاتون تھی شاید، تو ان کا پورا موضوع یہ تھا کہ دیکھو جی عرب ملکوں نے جو ہے وہ تحریف کر دی ہے قرآن میں، وہ صورتیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں وہ ان کے ہاں موجود ہی نہیں ہیں، ان کے ہاں دوسری صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ صورت کا نام رکھنا ایک اجتہادی چیز ہے، ایک صورت کی پہچان کے لیے ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کا نام ایک رکھ لیا جاتا ہے، بعض لوگ ان کو کس نام سے پکارتے ہیں، بعض لوگ پیار سے کس نام سے پکارتے ہیں، یہ ایک پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صورتوں کے اندر کوئی تحریف ہو گئی ہے، کوئی قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے، صحابہ کرام کے دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، بلکہ یہ تو ایک لحاظ سے ہماری کم علمی کی ایک دلیل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان صورتوں کے حوالے سے ہمارے سلف صالحین میں کیا کیا نام چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک صورت کے کئی نام، سورہ غافر 24ویں پارے کی صورت ہے، سورہ زمر کے بعد، اسے سورہ غافر کہتے ہیں، عرب قرآنوں میں اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہے، ہمارے بر صغیر کے مصاحف میں اس کا نام سورہ مؤمن لکھا ہوا ہے۔ اس کو سورہ غافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس صورت کے شروع میں غافر آتا ہے اللہ کے لیے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، تو شروع میں لفظ غافر آتا ہے، تو اس غافر سے اس صورت کا نام غافر رکھا گیا۔ یا اس صورت کے اندر ایک مومن شخص کا قصہ ہے جس نے آل فرعون کو تبلیغ کی تھی، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو اس مشہور قصے کی وجہ سے اس صورت کو سورہ مؤمن کہہ دیتے ہیں۔ غافر معاف کرنے والا،
غافر الذنب یہ اللہ کی صفت ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ایک سورت کا نام سورہ فصلت، فصلت، اور اسی سورت کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے شروع میں لفظ فصلت آتا ہے، یا اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اب کئی سورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، تو حامیم سجدہ یعنی وہ حامیم والی سورت جس میں سجدہ آتا ہے، 24ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ تو یہ سورتوں کے کئی نام، سورۃ اللہب، اس کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں لفظ لہب بھی آتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس سورت کے آخر میں مسد کا لفظ بھی ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ چیزیں، ان سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سورت کا نام سورہ دہر بھی ہے اور سورہ انسان بھی، اس میں انسان کا لفظ بھی ہے اور دہر کا لفظ بھی ہے، صرف صورتوں کی پہچان کے لیے یہ نام ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے قرآن کریم کی، اور اس صورت کے بارے میں صحیح احادیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم وہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان پڑھتے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب جو 21ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، سورہ احزاب سے پہلے، سورہ لقمان کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، جیسے آپ نے بھی آج فجر کی نماز پڑھی ہے یہاں، تو یہاں یہی دو صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ جو مختلف صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نماز میں فلاں دن یا فلاں جمعہ کے دن یا عید کی نماز میں فلاں صورتیں پڑھتے تھے، یا فجر کی نماز میں فلاں صورتیں پڑھتے تھے، ایک تو ان صورتوں کے موضوعات ایسے ہیں، بڑے اہم موضوعات ہیں، ساری صورتیں ہی اہم ہیں، بعض صورتوں کو کسی خاص وجہ سے فضیلت مل جاتی ہے۔ ایک تو ان صورتوں کے موضوعات بڑے اہم ہیں، آخرت کی یاد دہانی، دنیا سے بے رغبتی، جو اصل موضوع ہے قرآن کا، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد۔ اور نمبر دو، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام قرات کتنی ہوتی تھی۔ آج 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس گئے ہوئے، لیکن یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کی لمبائی عام طور پہ کتنی ہوتی تھی۔ آپ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں کتنا پڑھا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں اگر قاری صاحب تھوڑا سا لمبا پڑھا دیں نماز میں، تو بعض دفعہ ہم لڑ پڑتے ہیں ان سے کہ جی آپ نے سارا قرآن ہی پڑھ دینا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز میں آپ اتنا پڑھتے تھے۔ بہرحال بڑی عظیم الشان صورت ہے، غور طلب صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حل اتا، حل کا لفظی مطلب کیا، سوال کے لیے حل آتا ہے، کیا آیا ہے انسان پر۔ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حل اصل میں یہ استفہام کے معنی میں نہیں ہے، یہ قد کے معنی میں ہے، تحقیق، یقیناً یقیناً آیا ہے انسان پر وہ وقت بھی زمانے کا، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ جب کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں، مال و دولت، اقتدار ملتا ہے، تو اس کی کچھ شہرت ہوتی ہے، تو انسان کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑی شے ہوں۔ وہ اتنا مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے زیادہ نعمتیں ملیں۔ حالانکہ جس انسان کو اللہ کی طرف سے زیادہ نعمتیں ملیں، تو اس کو انسان کو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔
کہ میرے رب نے مجھے زیادہ نعمتیں دی ہیں، میرے رب نے مجھے زیادہ نوازا ہے بنسبت باقی لوگوں کے، تو وہ اللہ کے سامنے زیادہ جھکے، اللہ کی زیادہ باتیں مانے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے، اور ایک مومن کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن عام لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہے تکبر سے، تکبر مراد ہے۔ جب کسی انسان پر ہم انعام کریں تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کل تیسرے پارے کو سنا، تو تیسرے پارے میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم کا اور اس بادشاہ کا مناظرہ ہوا اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ وہ بدبخت ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں نمرود، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیوں کیا؟ ایک انسان کو پتہ ہے اپنی کمزوریوں کا، اتنی کمزوریوں کے باوجود وہ ربوبیت کا دعویٰ اس نے کیسے کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو بادشاہت دے دی تھی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑنے لگا ابراہیم کے رب کے بارے میں؟ کیوں جھگڑنے لگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، ان آتاہ اللہ الملک۔ اب دیکھیے ذرا کہ بادشاہت اللہ نے دی، اللہ نے انعام کیا، تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، اللہ کو اپنا رب ماننے کی بجائے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، ایک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو بندہ سمجھتا ہے جب جوانی ہوتی ہے، جب اقتدار ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا مجھ سے ہی چل رہی ہے، میں نہ ہوں تو شاید دنیا کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے، اتنا بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنی اصل کو یاد کرو، ذرا اپنی ابتدا کو یاد کرو۔ کیا کوئی ایسا زمانہ بھی تھا جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی تیرا نام تک نہیں جانتا تھا؟ ایک انسان کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب نام رکھا جائے، کوئی کپڑے بنائے جاتے ہیں، دیگر چیزیں۔ انسان کتنی کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے تو وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی بڑے شخص کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پیدا ہونے سے پہلے کوئی کسی کا نام نہیں لیتا۔ کوئی تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ شخص کیا کرے گا پیدا ہونے کے بعد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد جنس ہے، کوئی بھی انسان مراد ہے، ہم سب انسان مراد ہیں۔ ہر انسان غور کرے اپنے بارے میں کہ جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، جب وہ مادر رحم میں تھا، تو اس وقت کوئی اس کا نام بھی لیتا تھا، تب وہ کوئی قابل ذکر شے تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب دنیا میں ایک انسان بھی نہیں ہوتا تھا، جب ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوتے تھے، تو یہ جو شخص سمجھ رہا ہے کہ دنیا میرے سہارے چل رہی ہے اور میں نہ ہوں گا تو دنیا درم برم ہو جائے گی، لوگ آتے جاتے ہیں، دنیا چلتی رہتی ہے، کسی کے سہارے دنیا قائم دائم نہیں ہے۔ یہ دنیا کو تو اللہ رب العالمین نے تھاما ہوا ہے۔ جب انسان نہیں تھا تب بھی دنیا بڑی زبردست چل رہی تھی، بڑی اچھی چل رہی تھی، اور انسان کے جانے کے بعد بھی، ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی۔ تو انسان جب یہ سوچ لے کہ ایک وقت تھا جب میں نہیں تھا، تو انسان اپنے آپ میں آ جاتا ہے، اور انسان کے اندر وہ جو تکبر کا کیڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان یاد کرے ایک وقت تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس کو یاد کرے جب میں عدم میں تھا، جب میں تھا ہی نہیں، تو انسان کی رونق ختم ہوتی ہے۔ یا انسان یاد کرے کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا، آج سے 100 سال بعد میں کہاں ہوں گا۔ ایک انسان صرف یہی صحیح طریقے سے غور کر لے، انسان قبر میں ہوگا 100 سال بعد،
اور کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. کوئی نیکیاں ہوں گی تو شاید کوئی یاد بھی کر لے، کوئی اچھے بچوں کی تربیت کی ہوگی تو شاید کوئی بچے یاد بھی کر لیں، کوئی کسی پر احسان کیا ہوگا تو شاید کوئی دنیا یاد بھی کرے، ورنہ تو دنیا بڑے بڑے بادشاہوں کو بھول جاتی ہے. اور پیدا ہونے سے پہلے انسان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انسان کا نام و نشان سب کچھ مٹ جاتا ہے. اور ایک غریب اور ایک امیر وہ قبر کے اندر ایک جیسی ان کی حیثیت ہوتی ہے. قبر کے اندر، مٹی کے اندر اور کیڑے مکوڑوں کے گھر کے اندر اور اندھیرے کے اندر ایک بادشاہ ہے یا ایک گدھا ہے، مرنے کے بعد تو سب برابر ہیں. صرف اور صرف اعمال کے مرہون منت انسان رہ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ جو ایک ازلی حقیقت ہے وہ یاد دلائی ہے. انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے زمانے کا جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفہ سے، امشاج ملا جلا، مرد عورت کے پانی سے ملا جلا نطفہ زائگوٹ، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ نبتلیہ، ہم آزماتے ہیں اس کو. اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا. غفلت کے ساتھ عیش کرنے کے لیے، سونے کے لیے، صرف کھانے پینے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا انسان کو. وہ اللہ نے انشاءاللہ اگر ایک انسان دنیا اچھی گزارے تو اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں انسان کے لیے. لیکن دنیا کے اندر انسان کی آزمائش ہے. اگر انسان کے پاس مال ہو پھر بھی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو تقسیم بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اگر اللہ نے نہیں دیا بالفرض، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ واویلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے ہر ایک سے، وہ ہر ایک کے سامنے وہ اللہ کا شکوہ بیان کرتا ہے، یا پھر وہ صبر سے، حوصلے سے کام لیتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے. تو اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، چاہے انسان کے اچھے حالات ہوں دنیا کے اندر یا انسان کے برے حالات ہوں، دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، یہ دونوں حالتیں فتنہ ہیں، آزمائش. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، کیسے کہ اس کو عزت دیتا ہے دنیا کے اندر، نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. صرف غربت کو آزمائش نہیں سمجھنا چاہیے، نعمتیں بھی آزمائش ہیں، بلکہ نعمتیں زیادہ بڑی آزمائش ہیں. نعمتوں والے لوگ وہ زیادہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اکثر لوگ جنت کے وہ تھے جو دنیا کے اندر غریب تھے، جن کو دنیا کے اندر لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور میں نے دنیا کے اندر اکثر مالدار لوگوں کو، ناز و نعمت میں پلے لوگوں کو، بادشاہ قسم کے متکبر لوگوں کو جہنم کے اندر پایا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر کروائی. تو انسان آزمائش کے لیے پیدا ہوا ہے، نعمتوں کے اندر ہے پھر بھی آزمائش ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ دونوں انسان کی آزمائش ہے، نعمتیں ہوں یا غربت ہو، یہ دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور انسان اللہ کے ان احکامات کا پابند ہے. انسان اللہ کے فیصلوں سے نکل نہیں سکتا. تو ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو آزماتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. ہم نے انسان کے اعضاء بنائے، آنکھیں دی، کان دیے. یہ اللہ نے اعضاء کیوں دیے؟ اللہ نے انسان کو اعضاء دیے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اور انسان قرآن کریم پڑھے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر غور کرے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے. اللہ نے انسان کو اس لیے
اعضاء دیے ہیں، اس لیے کان دیے قرآن سنے، اس لیے آنکھیں دی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، غور کرے، دل اس لیے دیا کہ وہ غور کرے اس کائنات کی حقیقت پہ۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت دی اس کو یعنی انسان کو، السبیل رستے کی، ہم نے انسان کو رستے کی ہدایت دی، رستہ دکھا دیا، صحیح رستہ بھی اللہ نے دکھا دیا، یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ جس طرح اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ، پھر دنیا میں انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، پھر صرف اللہ نے انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کی، پھر اللہ نے انسان کو خیر و شر بھی بتایا، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجے، اپنی وحی بھیجی، اس وحی کے اندر ہر شے واضح ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بھلائی بدکاری سے، برائی سے، گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، پتہ ہے ہر انسان کو کیا خیر ہے کیا شر ہے، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے ہر شے کھول کھول کر واضح کر دی ہے، نبیوں کو کے ذریعے وحی بھیج کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی انسان کو رستے کی، سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، لیکن اب انسان پر چھوڑ دیا ہے، اما شاکرن، یا تو شکر گزار بندہ بن جائے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، و اما کفورا، یا پھر ناشکرہ بن جائے۔ یہ اللہ نے انسان کو وقتی اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو پابند نہیں کیا دیگر مخلوقات کی طرح۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات پابند ہیں اللہ رب العالمین کی بات ماننے پر، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں پابند نہیں کیا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جس کو امانت کہتے ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ یہ اختیار کہ انسان نیکی بھی کر سکے، گناہ بھی کر سکے اپنی مرضی سے، لیکن اگر اپنی مرضی سے نیکی یا گناہ کر سکے گا تو پھر وہ انسان اس کی سزا اور جزا بھی پائے گا۔ تو یہ امانت، یہ اختیار اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، آسمان گھبرا گئے، زمین پر پیش کیا، زمین گھبرا گئی، پہاڑ گھبرا گئے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں تو پھر ہم اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں۔ انسان بڑا چھوٹا ہے آسمان زمین پہاڑوں کے مقابلے میں، لیکن انسان نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بہرحال جو بندہ بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے، پھر اگر وہ ذمہ داری پوری کرے تو اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اللہ نے پھر جنت بھی رکھی ہے، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے سزائیں بھی ہیں۔ یہ جنت جہنم یہ انسان اور جن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جن کے پاس اختیار ہے ان کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا، اب انسان کو اختیار دے دیا کہ یا تو شکر گزار بندہ بن جائے۔ شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ صرف الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ جو نعمت استعمال کرو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے احکامات میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو تو عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر والا عمل کرو۔ انسان نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، دیگر معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی شکر ہے، عملی شکر۔ پورا دین، سب سے بڑا شکر توحید، پورا دین پر عمل کرنا یہ شکر ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب یا تو شکر گزار بن جائے دین پر عمل کرنے والا، یا نہ شکرہ بن جائے اللہ کا باغی، اللہ سے دور۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، لیکن بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے وقتی دنیا کے اندر، یہ انسان فخر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ مجھے تو اختیار ہے میں جو چاہوں کروں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا حساب کتاب ہونا ہے اس سارے معاملے کا۔ اگر انسان کے پاس اختیار ہے خیر اور شر کا تو اس کے مطابق انسان کو نعمتیں اور عذاب بھی ملنا ہے، والعیاذ باللہ۔ اگر کوئی شخص
کفور بنتا ہے، نہ شکرہ بنتا ہے، تو سن لے پھر دنیا کے اندر وقتی طور پہ ڈھیل مل جائے گی اسے، بہت تھوڑی سی، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا سامان ہے، پھر اس کے بعد جہنم ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، ہم نے پڑھا سورہ حاقہ میں، زنجیریں تیار کی انسان کے لیے، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ واغلالا، اور توق، بڑے بڑے بھاری توق جن کو انسان اٹھا ہی نہیں سکتا لیکن اٹھانا پڑے گا، پوری پوری زمین توق بنا کے گلے میں ڈال دی جائے گی والعیاذ باللہ۔ وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ، بہت ہم نے انسان کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں، انسان ذرا غور تو کرے، کوئی آخرت کی فکر تو کرے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس سزائیں ہیں، عذاب ہیں انواع قسم کے، جہنم ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، حلق میں اٹک اٹک جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے سارے عذاب تیار کر رکھے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں بتا دیا کہ یہ عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچا سکو تو بچا لو، غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ، نہیں جاگو گے تو پھر اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب برے لوگوں کا ذکر کیا، ناشکروں کا ذکر کیا، تو پھر بتایا کہ جو شکر گزار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا کیا انجام ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ پئیں گے ایسے گلاسوں سے کہ جن کے اندر کافور ملا ہوگا، جن کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ نیک لوگوں کو ایسے مشروب پلائے جائیں گے، شراب یا ایسے جوس پلائے جائیں گے جن کے اندر جو ہے وہ کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک بہت ٹھنڈی اور بڑی خوشبودار چیز ہے، تو وہ اس مشروب کے اندر کافور ساتھ ملی ہوگی، بڑی اچھی خوشبو بھی ہوگی اور بڑا ہی بہترین اور مزیدار ذائقہ بھی ہوگا۔ تو برے لوگوں کے لیے سزائیں ہیں اور نیک لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہوگا کافور کا اور یہ اس مشروب کا، یہ کوئی تھوڑی سی ایک گلاس یہ مشروب نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، یہ ایک پورا چشمہ ہے جو مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یشرب بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اللہ کے بندے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ پھاڑ لیں گے اس کو، پھاڑ کے لے جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو اس مشروب، مزیدار مشروب پینے کے لیے ہر وقت ایک مخصوص جگہ پر دور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ جس جگہ چشمہ ہوگا اس چشمے سے وہ نہریں نکال کر اپنے جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں لے آئیں گے، جب چاہیں وہ اس مزیدار چشمے سے وہ پی لیں، اپنے گھروں تک نہریں نکال کے لے آئیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، ان کی کیا صفات ہیں دنیا کے اندر؟ یوفون بالنذر، یہ لوگ نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ نظر ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی پابندی کر لے کہ جی میں فلاں کام کروں گا، قسم اٹھا لے اگر اللہ نے مجھے اولاد دی، بیٹا دیا تو میں روزے رکھوں گا، یا میں اتنا صدقہ کروں گا، میں فلاں نیکی کروں گا، اللہ کے راستے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ تو جو انسان نظر مانے تو انسان کو نظر پوری کرنی چاہیے، جس طرح کوئی قسم انسان اٹھائے انسان کو قسم پوری کرنی چاہیے، اسی طرح انسان نظر مانے اور وہ اچھی نظر ہو، نیکی کی نظر ہو، تو نیکی کی نظر انسان کو پوری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان کوئی ایسی نظر مان لے جو نیکی کی نظر نہیں ہے، ایک انسان گناہ کی نظر مان لے، اگر اللہ نے فلاں نعمت دی مجھے تو میں فلاں مزار پہ جا کر یہ کروں گا، یہ کروں گا، تو ایسی نظریں پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان اچھی نظر مانے تو اسے پورا کرے، اور نظروں کو پورا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔
اہل جنت کی ایک صفت ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، اچھی نظر جو مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور اگر ایک انسان اچھی نظر نہ مانے تو پھر انسان کو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ پر انسان کفارہ ادا کر دے قسم کا. تو یہ جنتی لوگ نظروں کو پورا کرنے والے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر بہت ہی پھیل جانے والا ہے، جس کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی. تو جنتی لوگوں کی دوسری صفت، پہلی صفت ہے نظر کو پورا کرنے والے، دوسری صفت ہے قیامت سے ڈرنے والے. آپ یہ دیکھیں اکثر یہ جو آخری صورتیں ہیں مفصلات، یہ جو صورتیں جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان صورتوں کا اکثر موضوع ایمان بالیوم الاخر ہے. ان میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے آخرت پر، اور اگر انسان آخرت پر ایمان رکھے تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان غفلت کی نیند سے جاگ جاتا ہے، اور انسان آخرت میں اللہ کے محاسبے سے ڈر کر دنیا کے اندر ظلم و زیادتی سے بچ جاتا ہے. یہ آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اللہ نے میرا حساب لینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھے. اپنے نفس کو خواہشات سے صرف وہی روک کے رکھے گا جو آخرت سے ڈرتا ہے. انسان آخرت سے ڈرتے ہوئے انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور خواہشات سے صرف اپنے آپ کو تب ہی بچا سکتا ہے جب اسے آخرت کا خوف ہو، ورنہ انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بچا نہیں سکتا، ظلم و زیادتی سے بچا نہیں سکتا. پھر انسان کے ظلم و زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اگر انسان آخرت سے نہ ڈرے تو پھر انسان کہتا ہے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں میرے پاس ہی اکٹھی ہو جائیں. اگر دنیا میں 100 نعمتیں ہیں تو اگر 99 میرے پاس ہے تو 100ویں نعمت بھی میرے پاس ہی ہونی چاہیے، باقی لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. انسان کا یہ مزاج ہے. انسان کو جتنا ملتا ہے ہونا کیا چاہیے، انسان اتنا شکر گزار بنے کہ مجھے اتنا مل گیا ہے، چلو باقی لوگوں کو بھی ملنا چاہیے. انسان کا مزاج یہ ہے 99 مل جائے کہتا ہے 100واں بھی مجھے ہی مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں انسانوں پر نعمتیں زیادہ کر دوں تو انسان سارے باغی ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں نعمتیں چھین لوں تو لوگ باغی ہو جائیں گے. حالانکہ اصل تو اگر نعمتیں نہ ہوں تو لوگوں کو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہوئے نعمتیں چھیننی چاہیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، وہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، لیکن زیادہ چوری اور ڈاکہ مارنے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق فراخ کر دیتے تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، زمین میں نظام چلنا ممکن نہ رہتا. اس لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو مال دیا ہے، کچھ لوگوں کو مال نہیں دیا. ایک نظام اللہ رب العالمین نے چلایا ہے. جی کیا شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے؟ یعنی نیکی کا میں یہ ارادہ کرتا ہوں اللہ مجھے یہ عطا کر دے، نہیں کرتا. دیکھیے اصلاً تو نیکی اللہ سے غیر مشروط طور پہ کرنی چاہیے. انسان یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں فلاں نیکی کروں گا، فلاں مسجد بنواؤں گا، اگر اللہ یہ کرے گا تو یہ کرے. جب اللہ انسان کو نعمتیں کرتا ہے تو پھر انسان کو عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے غیر مشروط طور پہ. نظر جو ہے یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص اللہ سے شرط باندھتا ہے تو اس معنی میں یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے نظر. لیکن اگر ایک انسان نظر مان لے، چلو حدیث میں آتا ہے کہ نظر ایک ایسی چیز ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتے، بخیل سے نیکی کرا لیتے. اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان بے لوث اللہ کی عبادت کرے، آخرت میں جو اللہ نے انسان کے لیے اجر رکھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر چلو ایک شخص جو ہے وہ نظر مان کے بھی نیکی کی نظر مانتا ہے تو پھر چلو اسے پورا کرے، اسے نظر مانی ہے پھر اسے پورا کرے. ویسے انسان کو بے لوث جو ہے وہ
کوئی شرط باندھ کے نیکی کرنا کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آخرت کا خوف ہی ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ آخرت کا کنٹرول نہ ہو تو یہ دنیا جنگل ہے، اور جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے پاس آ جائے، اور آج دنیا کی یہی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ آج جن کے پاس مال و دولت ہے زیادہ، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 90% یا 99% دولت ہے تو باقی 1% دولت بھی ہمارے پاس ہی آ جائے۔ ان کے پاس اگر نعمتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے غریب ملکوں کی نعمتیں بھی ہمارے پاس ہی آ جائیں، اور دنیا کے اندر فتنہ فساد بپا ہے، اور ساری اس کی وجہ آخرت پر ایمان نہ لانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ نیک لوگ اس آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے، ہر سو اس کا شر پھیل جائے گا کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوگا، لیکن کافر اس دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ جو اس دن سے نہیں ڈرتے تو پھر وہ لوگ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ نیک لوگوں کی مزید صفات کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ علی حبہ ہی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر اس کھانے کی محبت کے باوجود وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اثار کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یا کھانے کی محبت کے باوجود، انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ دیکھیے اب نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا تقابل دیکھیے۔ برے لوگ اگر ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں باقی سارا بھی ہمارے پاس آ جائے۔ نیک لوگ اگر ان کے پاس کم بھی ہے، اپنی ضرورت کا پورا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں چلو دوسرے کا بھلا ہو جائے، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین کو، ان کا رشتہ دار نہ ہو، مسکین ہے اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر قیدی کو کھلاتے ہیں۔ عرب لوگوں کے اندر اور ہر زمانے میں ہر معاشرے کے اندر قیدیوں سے بہت برا سلوک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب قیدی دوسرے قوم کا ہو، دوسرے مسلک کا، دوسرے مذہب کا ہو، تو اس کے پاس تو آپ سمجھے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہوتا، اس کو تو تکلیفیں دے دے کر ہی مار دیتے تھے اور مار دیتے ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور قیدیوں میں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قیدی بنتے تھے مخالف قوم کے جہاد کے بعد، جنگ کے بعد، تو وہ غیر مسلم قیدی تو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیم کو، مسکین کو، غیر مسلم قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں تعلیمات دی تھی تو مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے اپنا کھانا کھانے سے پہلے وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، غیر مسلم قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کیوں کھلاتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ہم آخرت میں اللہ سے جنت چاہتے ہیں، نیک بدلہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم ارادہ کرتے، نہیں ہم چاہتے تم سے نہ کسی بدلے کا نہ کسی شکر کا۔ ہمیں کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تم بھی ہمیں جب مشکل میں ہم ہو کھانا کھلانا، تم ہمیں بدلہ دینا، یا چلو تم کم از کم ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو۔ ہمیں نہ بدلے کی کوئی طمع ہے، نہ ہمیں تم سے کوئی شکر گزاری کی طمع ہے، تم شکر بھی ادا نہ کرو، ہم تمہیں اس لیے کھلا ہی نہیں رہے کہ تم ہماری تعریفیں کرو، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اور جب دنیا میں کوئی انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ کو بتاؤں وہ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیشہ وہ شخص پریشان ہوگا، شکوہ کرے گا لوگوں کا، میں نے فلاں سے یہ نیکی کی، فلاں نے دیکھو میرے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں سے نیکی کی، فلاں نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، اس نے اصل میں اللہ کے لیے نیکی کی ہی نہیں۔
اس نے تو نیکی کی اس لیے، اس کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، نیکی نہ کر کے تجھے کثرت کی طلب ہو، میں نیکی کروں گا اگلا بھی میرے ساتھ، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہی نہیں آگے سے۔ ہمارے اکثر جو رشتہ داروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اسے نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ممکن ہے وہ میرے ساتھ زیادہ ہی کر رہا ہو، لیکن ہمیشہ ہمیں شکوہ ہوتا ہے میں نے یہ کیا، اس نے آگے سے دیکھو نہیں کیا، وہ میرے ساتھ ہمیشہ اس طرح کرتا ہے، وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ بھئی اگر تو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ نے اگر جزا دینی ہے تو اللہ نے تو جزا دینی ہے۔ میں کسی سے نیکی کروں وہ میرے ساتھ آگے نیکی نہیں کرتا، اللہ سے تو جزا مل گئی نا، اللہ تو جزا دیں گے۔ اگر میں کسی سے اچھا سلوک کروں، وہ آگے سے شکریہ ادا نہ کرے، وہ آگے سے مجھ سے برا سلوک کرے، میرا تو مقصد پورا ہو گیا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کتنا زبردست سبق ہے، ایسا سبق ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اگر اس سبق پہ عمل کریں تو دنیا جنت نہ بن جائے، دنیا جنت بن جائے۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے ویسے، لیکن نیک لوگوں کی یہ صفت ہے، ان سے برائی ہو پھر بھی جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے بدلہ لینا۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو فرمایا کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے، جنتی لوگوں کی صفت، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے زیادہ۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں آج کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ انہیں کھانے کی محبت ہوتی ہے، خود وہ کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، کھانے کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں، اور وہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، قیامت کے دن سے جو بڑا ہی سخت ہے۔ عبوسا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبوسا قمطریرا کی تفسیر کی، عبوسا یعنی سخت، بہت سخت کڑوا دن، اور قمطریرا لمبا، بہت لمبا، اس کی سختی، بہت سخت دن ہے اور بہت لمبا دن ہے۔ تو ہم یہ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ہم قیامت کی سختیوں سے، قیامت میں جو اللہ نے عذاب تیار کیے ہیں جہنم، اور ان سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، انسان کو نیکی کرنی چاہیے صرف اللہ کے لیے، جنت جہنم کا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے، نہ جنت کی طمع ہونی چاہیے نہ جہنم کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ ہم نے مسجد کے اندر، ہماری مسجد ہے مسجد نور، وہاں ایک مسابقہ رکھا ہے کہ جو لوگ نمازیں پڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تو ہم انہیں انعام دیں گے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کی عبادتوں کو آپ جب انعام دیں گے، لوگ پھر اللہ کے لیے عبادت نہیں کریں گے، لوگ تو انعام کے لیے عبادت کریں گے، اخلاص ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے یہ آیتیں رکھیں، میں نے کہا کہ دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ نے بھی انسان کو جو ہے وہ جنتوں کی طمع، جنت کی امید دلائی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ تو یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ انسان کو انعام کا لالچ ہو، تو انسان انعام کے لالچ میں ایک کام کرتا ہے، پھر جب وہ کام کرتا ہے انعام کے لالچ میں، ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بچپن میں بچوں کو ہم کینڈی کا، گولڈی ٹافی کا لالچ دے کر ہم ان سے بہت سے کام کروا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر یہ چیز ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ نے یہ انسان کا مزاج بنایا ہے، انسان کو جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن اگر اس میں کسی انعام کا لالچ دے دیا جائے تو کوئی ساتھ بتایا جائے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہمیں تو اللہ کی محبت میں کام کرنا ہے، ہمیں تو جنت کی طمع بھی نہیں ہے، جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ جو جنتی لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نظر پوری کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے اور ہمیں تم سے کوئی شکر گزاری کے کلمات بھی نہیں چاہیے۔ ایک تو اللہ کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔
ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا ہی اس کی سختی، اس کا شر پھیل جانے والا ہے، لمبا دن ہے وہ. اس دن کے ڈر سے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ نے جب ہمیں قیامت کا ڈر دیا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، تو یہ چیز ہماری فطرت میں ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کو ڈرا کر یا لوگوں کو انعام کی لالچ دے کر، آپ نے کسی قوم کے اندر کسی چیز کا شوق پیدا کرنا ہے، آپ اس کے اندر اس قوم میں اس کی انعامات زیادہ سے زیادہ رکھیں تو لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. میں تو سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے. اور یہ نیکی کے کاموں میں اس قسم کی مسابقت رکھنے چاہیے. ہمارے ہاں گناہ کے کاموں میں اس قسم کے بڑے بڑے پرائز، بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں تو لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گانا گاؤں گا اور پھر مجھے اتنا ریوارڈ ملے گا، میں کرکٹ کھیلوں گا، فٹ بال کھیلوں گا تو مجھے اتنا انعام ملے گا، سارے لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں. میں یہ کروں گا تو مجھے اتنی اچھی جاب ملے گی. تو جب لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں اتنا انعام ملے گا اور اتنا تمہیں ریوارڈ ملے گا اور اتنا تمہیں فائدہ ہوگا، تو اس سے لوگ اس کے قریب ہوں گے. اگرچہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کام تم نے صرف دنیا کے لیے نہیں کرنا، صرف انعام کے لیے نہیں کرنا، اصلاً یہ کام اللہ کے لیے کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود جنت کی امید دلا کر ساتھ ساتھ بتایا اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. ساتھ جنت کی امید دلائی ہے، ساتھ جہنم سے ڈرایا ہے. تو یہ چیز انسان کی فطرت، انسان کے مزاج کے مطابق ہے. یہ کہنا کہ جی ہم بس اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں، نہ ہمیں جنت کی امید ہے نہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، بس اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ اللہ کا ہم سے تقاضا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے. قرآن کا انداز، اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جنت کی بھی امید دلائی ہے اور جہنم سے ڈرایا بھی ہے. تو مومن لوگ جنت کی امید میں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کا نام. جنت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو انسان بیلنس رہتا ہے اور انسان پھر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو جب نیک لوگ اس لیے کھانا کھلاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جس چیز سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، جس جنت کی امید میں یہ کام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس بچا لیا ان کو اللہ نے اس دن کی شر سے. جب وہ اس دن سے بچتے ہوئے یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ واقعی پھر ان کو اس دن کے شر سے بچا لیتے ہیں. جس جنت کی امید میں وہ یہ کام کرتے ہیں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پھر اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں انہیں تر و تازگی، نظرتاً تر و تازگی، سرورا خوشی. پھر اللہ انہیں قیامت کے دن تر و تازگی بھی عطا کریں گے اور خوشی بھی عطا کریں گے، نعمتیں ملیں گی. ان نعمتوں کی وجہ سے انسان کے چہرے پر تر و تازگی بھی ہوگی اور انسان خوش بھی ہوگا. تو جس اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ سے بچتے تھے تو وہ اللہ ان کو اس عذاب سے بچا بھی لیں گے، اور جس جنت کی امید میں وہ یہ کام کرتے تھے اللہ انہیں اس جنت کا حقدار بھی ٹھہرا دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی جو نعمتیں ہیں، جو انعام ہیں، وہ بیان کیے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو وقت ختم ہو گیا، آج اسی پر بس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہماری کلاس پیر کو ہوگی انشاءاللہ. کل اور پرسوں ہماری کلاس نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ جو ہے اسی روٹین کے مطابق فجر کے بعد ذکر و اذکار عبادت کریں اشراق تک. تو یہ جو فضیلت ہے یہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر، اور پھر کوشش کریں میں بھی اور آپ بھی کہ ہم اسے عادت بنائیں اپنی. رمضان کے علاوہ بھی ہم اشراق تک ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى